فائدہ. ہم یہاں قیام کریں گے. ابو رافع، رہنے کے لیے یہ جگہ مناسب ہے؟ کیا تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا؟ اے ابن عباس، ٹھہرنے کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہاں رکنے کا حکم آپ نے دیا ہے یا علی؟ یہ جگہ مناسب نہیں ہے. ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ کل دوپہر تک یہاں سے نکل جاتے اور منتشر ہو کر ہر جگہ پانی تلاش کرتے. مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں. یہاں سے 1000 آدمی ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے. ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں. 1000؟ پورے 1000، نہ کم نہ زیادہ. ابن عباس، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تم نے مولا کی بات نہیں سنی؟ کہا مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں. اے مالک، یہ نہیں، دوسری بات جو کی ہے. کہا 1000 آدمی ہمارے لشکر سے آ ملیں گے. کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ بتاؤ، کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آ رہی؟ مالک، مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تمہیں کیا پریشانی ہے ابن عباس؟ ہاں، وہ تمام قبائل امیر المومنین کے انصار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں. میں اس 1000 کے عدد کی بات کر رہا ہوں. تم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جو میری طرح امیر المومنین کے کلام کے ایک ایک جملے پر اتنی گہری نظر رکھتا ہو. تو تم کیا کہتے ہو اے مالک اشتر؟ یہ بات تو صحیح ہے، تو باخبر ہے. تو پریشان نہ ہو. اگر 1000 افراد نہ آئے تو اس سے کم بھی نہیں آئیں گے. کیا تم نے سنا نہیں جب کہا 1000 شخص، نہ کم نہ زیادہ؟ تو کیا 1000 لوگ آئیں گے یا 1000 سے کم؟ مالک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ماخذ کوفہ کے منافقین کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا تھا 1000 شخص اور ابھی تک 800 آئے ہیں. نہ ہی 1001.
اے मालिक, तुमने कितने शुमार किए? 800। अच्छी तरह गिने? मैंने भी पूरे 800 गिने हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हों। ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा। कितने गिने हैं? 199। 199। वावेला ना करो। अब वावेला क्यों ना करूं? लश्कर में मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, वो भी गिनती करेंगे, और तुम्हें मालूम है कि तादाद मुकम्मल नहीं है। शायद तुमसे गिनने में गलती हुई हो। मालिक, कैसी गलती? मुझे और तुम्हें इस तादाद पर यकीन है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था 1000 आदमी, जबकि यहाँ 999 मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन पर मेरा ईमान ऐसा नहीं जो जरा सी बात पर डगमगाने लगे। और मैंने अमीरुल मोमिनीन से ऐसे अजायबात देखे हैं जिसे मैं और तुम गिनवाना शुरू करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं ऐ मालिक। अलबत्ता एक फर्क है कि मेरी छठी हिस्स मुझे मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मनों के वजूद का एहसास दिलाती है। मैं अल्लाह से इस गलती के दरगुजर करने की दुआ करता हूं। तुम कहते हो कि मेरी बात दकीक नहीं होती। आप जानते हैं हमारे गिर्द काफी मुनाफिकीन हैं, तो मुझे खौफ है कि वो बातें बनाएंगे। वो देखो, इब्ने अब्बास, हमारा मुखलिस मुहिब आ रहा है। मैं उसी का मुंतजिर हूं। उसके आने से तुम्हारी तादाद भी मुकम्मल हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस? अवैसे करनी? मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया, ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी।
میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ آپ کے حضور مبارک اسی حال میں جلد پہنچ جاؤں۔ تم نے طولانی سفر طے کیا ہے اور تم تھکے ہوئے ہو۔ میں کچھ دیر بعد تمہارا انتظار کروں گا جب تک تمہاری قوت بھی بحال ہو جائے گی۔ اے مولا، میری قوت آپ کے جمال مبارک کی زیارت سے بحال ہو گئی ہے۔ مولا، اب مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، آپ تمام راستے میری نظروں سے اوجھل رہے۔ اے مولا، میں اللہ سے دعا کرتا رہا مجھے آپ کی زیارت کے بعد موت نصیب ہو۔ یا مولا، اویس، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ یہ آپ کی زیارت کا سب سے اہم تبرک ہے۔ ہاں بالکل۔ اے خدایا، میں کیا سن رہا ہوں؟ تم میرے ہم رکاب ہوگے اور اس مقام پر تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ روز غدیر ان کے نبی نے منادی کی اور کتنے لوگوں نے رسول کی منادی سنی کہ رسول نے فرمایا، اے علی کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم میرے بعد امام اور ہادی ہو، اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کی سچے دل سے پیروی کرو اور اس سے جدا نہ ہونا کیونکہ میرے بعد علی ہی میرا وصی ہے۔ یہاں قریب کہیں سے پانی نہیں ملے گا، ہم سب پیاسے ہیں۔ تم لوگ پانی کہاں سے لاتے ہو؟ دریائے فرات کے قریب میرا ایک دوست رہتا ہے، وہ روز میرے لیے وہاں سے کھانا اور پانی لے کر آتا ہے۔ اگر تم لوگ پیاسے ہو تو تمہیں دریائے فرات پر جانا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔
تم سے درخواست کرتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی۔ عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وصی ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کر دے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔